عبادت کرنی ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے دنوں میں قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کی تو کیا بس جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو اس بات کو ہم نے ختم کر دینا ہے یا اس کام کو آگے ہم نے جاری رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آ جاتی، آپ نے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف رمضان کے مہینے میں آپ نے اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، بعد میں نہیں کرنی۔ فرمایا کہ جب تک موت نہیں آ جاتی، موت تک آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے رمضان میں تہجد کا اہتمام کیا، یہ جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہی ہے۔ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، یہ ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں۔ اگر رمضان میں پڑھا جائے تو اس کو تراویح کہا جاتا ہے، رمضان کے علاوہ ایام میں پڑھی جائے تو اس کو تہجد کی نماز یا قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں یہ قیام اللیل کیا ہے تو 11 ماہ بھی اللہ کے فضل سے ہم قیام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ مغفرۃ للسیئات، تہجد پڑھنے کی برکت سے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ منہات عن الاسم، آپ کا گناہ کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ قربۃ الی ربکم، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، رمضان میں ہم نے کوشش کی تو ہم نے اہتمام کر لیا، رمضان کے علاوہ 11 ماہ کے اندر بھی تہجد کا اہتمام کرنا۔ اچھا، جو ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تہجد کی نماز کا فائدہ بتایا، فرمایا مطردۃ عن الجاسۃ الداء، آپ کے جسم میں جیسا بھی کوئی مرض لگا ہوا ہے، چاہے کوئی کورونا کا مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، اسے بتائیں یہ حدیث۔ آپ نے فرمایا مطردۃ عن الجاسۃ الداء، آپ کے بدن میں جیسا بھی مرض لگا ہوا ہے اور آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا تہجد پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے ایک ایک مرض کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے گا۔ تو اس طرح ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کیا تو رمضان کے باقی ایام کے اندر بھی 11 ماہ بھی اس طرح صدقہ خیرات کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، آپ نے فرمایا ادومھا وان قل، ایسا عمل جس کے اوپر دوام کیا جائے، ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہو۔ اب ایک بندہ روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پورا سال اسے یاد ہی نہیں رہتا، وہ پورا سال چھوڑ دیتا ہے، اور ایک آدمی روزانہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اور وہ دوام کے ساتھ ہمیشگی کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوڑا عمل کرنے والا اور ہمیشگی کرنے والا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی، جھوٹ نہیں بولا، اب ظاہری بات ہے روزے دار کا کیا کام ہے جھوٹ بولے، غیبت نہیں کی، تو اس طرح باقی ایام کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، فرمایا کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی جان قبض کرتا ہے، جو فرشتہ جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا کہ جو لوگ ابھی مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ ہی قبض کر لیتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم میں روح نہیں ہوتی، ہماری روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اصل میں روح کی 2 قسمیں ہیں،
ایک روح کا نام ہے روح حیوانی اور ایک روح کا نام ہے روح نفسانی. جب آدمی سو جاتا ہے تو روح حیوانی کا تعلق ہوتا ہے خون کے ساتھ، یہ بدن میں ہی رہتی ہے. اچھا، روح نفسانی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. اگر ایک روح نکل جائے تو دوسری آٹومیٹکلی نکل جاتی ہے. اگر روح نفسانی اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہی روک کے رکھ لے تو روح جو بدن میں ہوتی ہے حیوانی ہوتی ہے وہ خود بخود ہی نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. بعض ایسی روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، جب وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے. جو ہم خواب وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاہور میں ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن ہم خواب کے اندر جناب جرمنی، امریکہ، سعودیہ، فلاں کسی اور ملک میں پہنچے ہوتے ہیں، تو یہ روح جو نفسانی ہوتی ہے وہی خواب دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بارے میں اللہ موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ رات کو سو جاتا ہے نا، اس کے پاس گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے، اور وہ کسی بغیر بیماری کے، بغیر کسی حادثے کے وہ بستر کے پڑا ہی فوت ہو جاتا ہے. وہ جناب رات کو سویا ہی دوبارہ اٹھتا ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ. اور کچھ روحیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. جس کے بدن سے نکلی ہوتی ہے روح جو نفسانی ہوتی ہے، دوبارہ اس کے جسم میں اللہ فرماتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں. لیکن کب تک؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ایک وقت مقررہ تک، جو وقت اللہ نے زندگی کا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کا موت کا وقت آ جاتا ہے لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون. نہ تو کوئی آدمی ایک لمحہ بار اس سے آگے ہو سکتا ہے، نہ ہی اس سے پیچھے ہو سکتا ہے. جتنے سانس اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں اس سے ایک سانس بھی آدمی زیادہ نہیں لے سکتا. ایک اللہ کا وقت مقرر ہے. اچھا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب رات کو سونے لگیں تو اپنے سارے معاملات کلیئر کر کے سویا کرے، توبہ کر کے سویا کرے. مومن آدمی تو ہر وقت ہی تائب رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے. لیکن جب رات کو سونے لگیں تو خصوصی طور پر ایسا نہ ہو کہ ہم رات کو سو جائیں، ہماری روح اللہ کے پاس جائے، اللہ اسے واپس بھیجے ہی نہ. اور ہم نے جناب اتنے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں جائیں تو ہمارے ایسے عمل ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہم نے جناب اتنے لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے اور اسی حالت میں ہم فوت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے توبہ کرنے کا. جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو توبہ قبول نہیں کی جاتی. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں. موت کے فرشتے جب نظر آنے لگے فرعون کو، وہ 3 دفعہ اس نے کلمہ پڑھا. فرعون نے سورہ یونس میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اتبعہ جاوزہ ہوا، جب فرعون نے وہ سمندر پار کیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر سے پار لگا دیا. فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرمایا کہ پیچھے ہی فرعون کا لشکر بھی آ گیا بغاوت کرتے ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ آج بنو اسرائیلیوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لے کر آیا. دوبارہ پھر کہنے لگا انہ لا الہ الا اللہ سی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے میں اس اللہ پر ایمان لے کر آیا. تیسری دفعہ کہنے لگا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں. لیکن موت کے فرشتے نظر آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلَانَ اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو دنیا میں فساد کرتا رہا، اب موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہیں تو توبہ کرنے لگا ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پہلے تو فساد کرتا رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کا ایسا حشر کریں گے تجھے پانی بھی قبول نہیں کرے گا اور تجھے سمندر کی مچھلیاں بھی نہیں کھائیں گی. یعنی فرعون کا بدن اتنا نحوست والا ثابت ہوا، نہ تو اسے اللہ کے پانی نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ ہی جناب سمندر کے جانوروں نے اس کو کھایا. ابھی بھی آپ قاہرہ جو مصر کا علاقہ ہے، قاہرہ کی عجائب گھر کے اندر فرعون کی جو ممی ہے اس کی جو لاش ہے وہ آج بھی پڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ہم ان کے لیے تجھے عبرت کا نشان بنانے والے ہیں. تو خیر ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے یا عبادی الذین، اے میرے بندو،
اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنا پیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ رہے ہیں. ہم اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے, یا عبادی اللہ زینہ. جب قبر کے اندر آدمی صحیح جواب دے لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سادہ کعبدی, یہ میرا مخلص بندہ ہے, اس نے سچ بولا ہے. جنت سے بستر ایک اس کے نیچے بچھا دیا جائے اور جنت کا ایک لحاف لا کر اس کے اوپر بچھا دیا جائے, اور جب کسی آدمی کو قبر میں جواب نہیں آتا نا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا پھر بندہ ہی نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کاذبا, اس نے جھوٹ بولا ہے. اب اللہ اس کو اپنا بندہ نہیں کہہ رہے, اللہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے. اب کیا کرو, ففرشوا لہ فراشا من النار, اس کے نیچے بھی آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے. ابھی اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر بڑے ظلم کیے, بڑے ان سے گناہ ہوئے, اللہ کی زمین پہ بڑی انہوں نے بغاوتیں کی. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو تم نے اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دے گا, تمہارے گناہ معاف کر کے اللہ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے معافی مانگ لیتا ہے, سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, فرمایا کہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. توبہ کی شرائط کیا ہے, آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منافق آدمی کی مثال ایسے ہے, وہ گناہ کرتا ہے, وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اسے اڑا دیا اس نے. کہتے ہیں جو مومن آدمی ہے وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے. جب کبھی مومن آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میں ہلاک ہونے والا ہوں, ابھی اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. اور منافق آدمی وہ گناہ کرتا ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ تھے صحابہ کرام ان سے بھی بچا کرتے تھے, اور جو منافق آدمی ہے وہ جناب گناہ پہ گناہ کرتا ہے, اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں ان القلوب تستو, دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, اور بعض لوگوں کے دل بالکل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے اثرات چہرے کے اوپر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے آدمی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جو خلوت کے اندر گناہ کرتے ہیں ایسا آدمی, اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے. تو پوچھا گیا کہ جی دل کی صفائی کا کوئی طریقہ ہے, اگر دل کالا ہو چکا ہے تو صاف کر سکتے ہیں؟ فرمایا کر سکتے ہیں. پوچھا کیسے؟ فرمایا بتلاوت القرآن, قرآن چیز کی تلاوت کرو, آپ کا جو دل کالا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالش کر دے گا, دوبارہ اللہ اس کو صاف کر دے گا. پوچھا گیا جی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ؟ فرمایا بھی ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں. قرآن چیز کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن اس کے علاوہ جو تسبیحات بتائی گئی ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو ابھی میں نے دعا پڑھی آخر میں, حدیث میں ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں, اور جو ان کلمات کو پڑھنے والا ہے ظاہری بات ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. وہ کون سے کلمے؟ فرمایا قیامت والے دن وہ میزان کے اندر ان کا وزن تو بہت زیادہ ہوگا, لیکن وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قیامت والے دن جب اللہ اپنے مومن بندے کو دیکھے گا تو اللہ مسکرا پڑے گا جو یہ پڑھا کرتا تھا, اور مومن آدمی اپنے اللہ کو دیکھ کر مسکرا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ کلمات پڑھے, دیکھو تیرا جو میزان لگا ہے اس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے وزنی کر دیا, آپ کے گناہوں کو تو جناب ان کلمات نے اڑا کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا. اور بخاری شریف میں یہ آخری روایت ہے, یہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ, صرف اتنا پڑھنا. جو آدمی 100 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, فرمایا کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لینا.
لیکن اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ کے لیے توبہ کرنا پڑے گی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے معافی مانگ لی۔ مومن آدمی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا۔ وہ آگے سے اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، قیامت کے دن تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اور اسے کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو جناب ٹینکی سے پانی غائب کر دے، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور جناب وسوسے کے ذریعے سے وہ ایسے گناہ لوگوں سے کروا رہا ہے۔ کوئی کس کام میں اس نے لگا دیا ہے، کسی کو کس برے کام میں لگا دیا ہے، اور شام کے وقت وہ رپورٹ بھی طلب کرتا ہے۔ اس کے جو چھوٹے چیلے ہیں ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ تو ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے جی فلاں بندے سے روزے کی حالت میں بڑا میں نے جھوٹ بلوایا ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ چلے جو دفع ہو جاؤ، کوئی اچھا کام نہیں تو نے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے تیرا۔ ایک شیطان آتا ہے جی میں نے آج ایک آدمی سے بڑی غیبت کروائی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں تو نے بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ ایک لنگڑا شیطان آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے جی آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا ہے۔ فیل تعظیم اسے کہتا ہے آگے آ جاؤ۔ وہ آگے آتا ہے تو اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے نعم بنی انت، تو میرا بڑا اچھا بیٹا ہے، جو میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرا کر آیا، تو میرا بڑا اچھا بیٹا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر پیار محبت والی زندگی بسر کرنا، اتفاق اتحاد والی زندگی بسر کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جب حضرت ابو بکر کو دیکھتی تو کہتی قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی ہے۔ اس طرح خاوند اپنی بیوی کے بارے میں اچھے جملے بولے تو جناب اس طرح گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر باپ وہ جناب اپنی بیوی کو گالیاں دینے والا ہوگا، وہ جناب بچہ بھی اس کا نافرمان بھی بنے گا، وہ اپنے ماں باپ دونوں کا نافرمان بنے گا۔ تو اپنے گھروں کا ماحول ہم اچھا کریں۔ رمضان ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ اگر کبھی کوئی بات کر بھی لیتا ہے تو اس کے باوجود بھی صبر کرنا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب کسی نے بات کر دی تو وہ جائے کہاں؟ میری بیوی نے اگر مجھے ایسے کہہ دیا ہے تو یہ اب جناب میں اس کا ایسا حشر کروں گا، یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے بندے کے رزق میں کبھی برکت نہیں آ سکتی جو اس طرح اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کبھی ایسے بندے کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی اور اسے کبھی چین کا سانس نہیں آ سکتا۔ اگر بیوی کبھی بات کر بھی لے تو اسے برداشت کرنا۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر تمہارا خامد تمہارے ساتھ ساری زندگی نیکی کرتا رہے اور اگر کبھی آپ کو بازار نہ لے کر جائے تو آپ آگے سے کہتی ہو ما رئی تو من کا خیرن قطو، آپ کے گھر میں تو مجھے کبھی چین کا سکھ آیا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے، جب حدیث میں بتا دیا گیا کہ انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کر لیا کریں۔ جب پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، ایسی باتیں آگے سے سننے کو ملیں گی تو کوئی بات نہیں، آدمی صبر کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، اپنی ازواج کے ساتھ کتنے پیار محبت والی آپ نے زندگی بسر کی۔ بعض بھائی فون کرتے ہیں، بعض بہنیں فون کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے خاوند ہمارے سے بڑے جھگڑے کرتے ہیں۔ بعض خاوند بتاتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہماری نافرمان ہیں، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں۔ تو ایسا آدمی، اس کے تو اخلاق کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ جو اپنے سسر اور ساس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ایسے جو بہو اپنے سسر اور ساس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، تو جنہوں نے بیٹی دے دی ان کا ادب احترام کرنا، اپنے سسر کا بھی ادب احترام کرنا، ساس کا بھی ادب احترام کرنا، وہ بھی ایک طرح کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سسر کا کتنا مقدس رشتہ اپنی بہو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے، اور جو سسر ہوتا ہے گویا کہ اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ ایسے جو حرام رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں 4 نمبر پارے کے آخر میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور تمہارا اس سے تعلق قائم ہو چکا ہے، اور وہ پہلے متعلقہ تھی یا پہلے وہ شادی شدہ تھی، جو پیچھے سے وہ بچیاں لے کر آئی ہیں، اب آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے، اس سے تعلق نہیں اس کا قائم ہوا، اب اس کے بعد جو اس کی ماں ہے اس کے ساتھ وہ ساس کا رشتہ بھی دائمی حرام رشتہ ہے، ساس کے ساتھ بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، تو لیکن اسے پہلے ہی وہ طلاق دے دیتا ہے، تو میں نے بتایا کہ ساس کا اتنا مقدس رشتہ ہے کہ وہ اس سے ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا، دائمی یہ حرام رشتہ ہے۔ تو حرام رشتوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اخبارات میں دیکھیں، یقین جانیں رونا آتا ہے ایسی باتیں پڑھ کر، ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ حرام رشتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ پچھلے دنوں قصور کا ایک واقعہ سامنے آیا کہ سگا باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ یہ تو کافر لوگ بھی اس طرح حرام رشتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہو وہ کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیے۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی آدمی نے اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کا بندہ بھی اس طرح کا کام کرے گا۔ وہ کیوں ایسا؟ قرآن سے ہم دور ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت بھی کوئی چیز ہے، جمعہ بھی کوئی چیز ہے۔ ایسے بھی آپ کو معاشرے میں لوگ نظر آئیں گے جو سالوں سال جمعہ ہی نہیں پڑھتے، نمازیں ہی نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ذرا بھی دین کا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جوہینہ قبیلے کی عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بدکاری کر بیٹھی ہوں، تو آپ مجھے رجم کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجنونہ تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں میں مجنونہ نہیں ہوں، میں صحیح بات کہہ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر بعد میں آنا۔ جو وہ بعد میں آئی، سال کے بعد آئی، تو بچہ اس نے اپنی انگلی کے ساتھ لگایا ہوا دودھ وغیرہ پلا کر کہنے لگی اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو آپ مجھے رجم کر دیں۔ یعنی گناہ کر لیا، اتنے بے چین گناہ نے اسے کر دیا کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے سزا دیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار بھیج رہے تھے چلو یہ اللہ سے معافی مانگ لے گی، توبہ کر لے گی تو بس ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت آئی، آپ نے صحابہ کو فرمایا پھر اس کو آپ رجم کر دو۔ اگر کوئی کموارہ آدمی بدکاری کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے، یہ عورت بدکاری کرتی ہے، تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی کو دنیا میں سزا مل گئی تو پھر آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، اس گناہ کا آخرت میں حساب نہیں ہوگا۔ اچھا، صحابہ نے اس عورت کو لیا، وہ لے گئے اسے، جا کر انہوں نے اسے پتھر مارے، تو خالد بن ولید نے اسے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کے چھینٹے نکلے تو خالد کے کپڑوں کے اوپر پڑے۔ تو خالد بن ولید کہنے لگے کہ ایک بدکارہ عورت کے چھینٹے میرے کپڑوں کے اوپر پڑ گئے، میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرے کپڑے نجس ہو گئے ہیں۔ ابھی ہمیں کیا پتہ ہے، کوئی آدمی بدکار ہے تو اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو۔ مثلا کوئی آدمی آج سے 10 سال پہلے برا تھا، ہم نے اس کے کچھ کام دیکھے، ہم ابھی بھی اس کا ذکر اسی طرح برائی کے ساتھ کرتے رہتے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور جناب ہم اس کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھئی اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو، آپ ایسے ہی اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر لیتا ہے جو دوسروں کے بارے میں ایسے، ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، پہلے اس کی زندگی کو جب اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایسے باتیں کرنے والے۔ اچھا، خالد بن ولید نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا خالد اللہ کے بندے، 2 طرح کے لفظ آپ نے بولے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کی جائے تو اس توبہ کی برکت سے 70 گنہگاروں کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ایک آدمی کو بھی اس طرح رجم کیا گیا تھا۔ آپ نے